وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم، اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں کو جہنم کی آگ کا وعدہ دیا ہے۔ یعنی منافق مرد، منافق عورتیں اور تمام کفار جہنمی ہیں، یہودی، عیسائی، ہندو اور جتنے بھی کافر ہیں سب جہنمی ہیں، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہاں اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لے، ایمان پر خاتمہ ہو تو مومن ہے، لیکن کفر پر یا نفاق پر خاتمہ ہوا تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ہی حسبہم، وہ انہیں کافی ہے، یعنی جہنم کی سزا بڑی سخت ہے۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ کی ان پر لعنت ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے، ہمیشہ کا عذاب ان کے لیے ہے۔ كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، جیسے وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے، تم سے طاقت میں، قوت میں زیادہ تھے، اور ان کے مال اور اولاد تم سے زیادہ تھے۔ یعنی بڑی بڑی قومیں جو قوت میں، مال میں، اولاد میں زیادہ تھیں وہ برباد ہو گئے۔ قرآن نازل ہوا، اس دور کے کافروں کو قرآن نے خطاب کیا اور فرمایا اے کافروں، تم سے پہلے جو کافر گزرے ہیں بڑی طاقتیں رکھتے تھے، لیکن جس طرح وہ دنیا میں برباد ہوئے اور آخرت میں برباد ہوئے، تم بھی اسی طرح برباد ہوگے۔ فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ، تو وہ اپنا حصہ برت گئے تو تم نے اپنا حصہ برتا۔ یعنی جو پہلے لوگ تھے ان کے نصیب میں جو لکھا تھا وہ انہوں نے پا لیا، تم بھی اپنے نصیب کا حصہ پالو، روزی اور دیگر نعمتیں۔ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ، جیسے پچھلے اپنا حصہ برت گئے، وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، اور تم بےہودگی میں پڑے جیسے وہ پڑے تھے۔ یعنی جس طرح تم نے باطل کا اتباع کیا، اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی، مومنین کے ساتھ استہزاء کیا، تو اسی طرح ان لوگوں نے بھی کیا تھا، تم انہی کی راہ پر چل رہے ہو۔ اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، ان کے عمل اکارت گئے دنیا اور آخرت میں، ان کے اعمال برباد ہو گئے دنیا اور آخرت میں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور وہی لوگ گھاٹے میں ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ، کیا ان منافقوں کو اپنے سے پہلے لوگوں کی خبر نہ آئی، گزری ہوئی امتوں کا حال معلوم نہ ہوا کہ ہم نے انہیں اپنے حکم کی مخالفت اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کرنے پر کس طرح ہلاک کیا۔ قوم نوح وعاد وثمود، نوح کی قوم اور عاد اور سمود۔ نوح علیہ السلام کی قوم طوفان سے ہلاک کی گئی، قوم عاد ہوا سے ہلاک کی گئی، اور سمود کے لوگ زلزلے سے ہلاک کیے گئے۔ زوردار آواز ہوئی، ان کے دل بند ہو گئے اور اس آواز کی وجہ سے زلزلہ آیا۔ وقوم ابراہیم، اور ابراہیم کی قوم، حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، اور ابراہیم کی قوم جو سلب نعمت سے ہلاک کی گئی اور نمرود مچھر سے ہلاک کیا گیا۔ نمرود کے بارے میں بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ نمرود کی عمر 800 برس ہوئی،
اور نمرود نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ ان 800 برس میں سے 400 برس تک اس کے سر میں کبھی درد بھی نہیں ہوا، کبھی بخار کی تکلیف نہیں آئی، کبھی کوئی تکلیف نہیں آئی۔ اس سے خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس پر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا تو ایک مچھر ناک کے ذریعے اس کے دماغ تک پہنچ گیا۔ مفسرین نے لکھا کہ وہ لنگڑا مچھر تھا اور اس کے ڈنگ مارنے کی وجہ سے یہ ہلاک ہوا۔ بعض مفسرین نے اس مچھر کی کافی تفصیل لکھی کہ جب یہ مچھر دماغ میں بیٹھ گیا تو جب مچھر ڈنگ مارتا تھا تو اسے بڑی تکلیف ہوتی تھی، یہ چیختا تھا، چلاتا تھا، تڑپتا تھا۔ اس سے کئی علاج کروائے، کئی طریقے اختیار کیے۔ اب جانتے ہیں کہ جب کوئی بیماری ہو جائے، کوئی تکلیف ہو جائے اور تمام طریقے انسان استعمال کر لے پھر بھی اس تکلیف میں کوئی فرق نہ آئے تو پھر انسان اپنی طرف سے بہت سارے طریقے خود ہی اختیار کرتا ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، کوئی اس کے پاس شخص آیا۔ اس کے دربار کا اصول یہ تھا کہ نمرود کے دربار میں کوئی بھی آئے تو آ کر اسے سجدہ کرے۔ تو کوئی شخص آیا تو ابھی وہ سجدہ کرنے لگا کہ اس کے سر میں شدید درد ہو گیا اور مچھر بڑی تیزی سے ڈنگ مار رہا تھا۔ تو اس سے کہا کہ اپنا جوتا اتار کے میرے سر پہ مارو۔ جیسے ہی سر پر جوتا مارا، مچھر نے ڈنگ مارنا چھوڑ دیا اور اسے تھوڑی دیر کے لیے افاقہ ہو گیا۔ تو اس نے قانون بنا دیا کہ کوئی بھی میرے دربار میں آئے گا اور مجھے خدا سمجھ کے سجدہ کرے گا تو سجدہ کرنے سے پہلے اپنا جوتا اتار کے میرے سر پر مارے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ لوگ اسے جوتے مارتے تھے، پھر سجدہ کر کے باہر نکل کے ہنستے تھے کہ یہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے اور ہمارے جوتے کھاتا ہے۔ لیکن ہر وقت تو لوگ جوتے مارنے والے اس کے پاس نہیں آتے تھے، تو اس نے ایک ملازم رکھا ہوا تھا جو اسے لکڑی کے تختے سے مارتا، جب وہ اشارہ کرتا کہ بڑا درد ہو رہا ہے۔ اس طرح یہ کئی سالوں تک مار کھاتا رہا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ 400 برس تک یہ تکلیف اسے رہی اور دنیا کے لیے عبرت تھا، پھر بھی اس نے توبہ نہیں کی۔ ایک دن وہ تختہ بہت زور سے مار دیا، اس کے ملازم نے بہت زور سے مار دیا، اس سے اس کا دماغ پھٹ گیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ وہ اصحاب مدین اور مدین والے جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، ایک روایت یہ ہے کہ جو مدین والے تھے ان پر عذاب اس طرح آیا کہ زوردار آواز پیدا ہوئی اور پھر اس میں زلزلہ آیا اور وہ ہلاک ہو گئے۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ایک وہ تھی جو جنگل میں رہتی تھی، ان پر عذاب اس طرح آیا کہ ایک بادل آیا اور اس بادل سے آگ نکلی اور وہ ہلاک ہو گئے۔ تو یہاں پر حضرت سعد اللہ فاضل نے وہ اصحاب مدین اور مدین والے کے تحت حاشیے میں لکھا، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو روز ابر کے عذاب سے ہلاک کی گئی۔ تو یہاں اصحاب مدین کے بارے میں دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ وہ بادل کے عذاب سے ہلاک ہوئی، اور ایک روایت یہ ہے کہ زوردار آواز ہوئی اور زلزلہ آیا اور وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ والمؤتفقات، اور وہ بستیاں کہ الٹ دی گئیں، وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بستیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 6 کا ذکر فرمایا: قوم نوح، قوم عاد، سمود، قوم ابراہیم، اصحاب مدین، اور والمؤتفقات جو لوط علیہ السلام کے دور میں تھے، آپ نے انہیں نصیحتیں فرمائی۔ وہ 5 بستیاں تھیں جو الٹ دی گئی، اس لیے کہ شام، عراق اور یمن یہ 3 ممالک ہیں، سرزمین عرب کے بالکل قریب ہیں، اور ان میں ان ہلاک شدہ قوموں کے نشان باقی ہیں، اور عرب لوگ ان مقامات پر اکثر گزرتے رہتے ہیں اور وہ ان قوموں کی ہلاکت کو جانتے ہیں، ان کے آثار کو وہ دیکھتے ہیں، اس لیے ان 6 کا ذکر کیا گیا۔ تو فرمایا گیا کہ جس طرح یہ لوگ ہلاک ہوئے اس طرح یہ کافر بھی ہلاک ہوں گے۔
اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے رسول روشن دلیلیں ان کے پاس لائے تھے۔ ان لوگوں نے بجائے تصدیق کرنے کے اپنے رسولوں کی تکذیب کی، ان کو جھٹلا دیا، جیسا کہ اے منافقوں، اے کافروں تم کر رہے ہو۔ ڈرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہی عذاب آ جائے۔ فما کان اللہ لیظلمہم، تو اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرتا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظالم تھے۔ کیونکہ اللہ تعالی حکیم ہے، بغیر جرم کے سزا نہیں فرماتا، تو انہوں نے خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا، کفر کیا، انبیاء کی تکذیب کی، انبیاء کو جھٹلا دیا، اور پھر وہ خود عذاب کے مستحق بنے۔